بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سامعین کرام، سلسلہ اسماء حسنہ تشریح اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دل نشیں تشریح بیان چل رہا ہے، اور آج کا جو صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے الوہاب جل جلالہ۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کی شرح بیان کی جائے گی۔ الوہاب جل جلالہ سب کچھ عطا کرنے والا، وہ ذات جو سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ اس اسم مبارک کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوہاب جل جلالہ وہ ذات کہلاتی ہے جس کی عطایا قسم قسم کے لمحہ بہ لمحہ ہر شعبہ میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، الوہاب کے لغوی معنی ہیں کثیر الہبات لاموالہ، اپنا مال بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ وہاب سب کچھ عطا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا مفہوم اس آیت قرآنی سے واضح ہوتا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اس کا ترجمہ ہے تم پر جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔ ہر چیز کے عطا کرنے والے ایک وہاب جل جلالہ ہے۔ جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ حقیقت میں اسی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ بظاہر اگرچہ اسباب نعمت نظر آتے ہیں، لیکن دراصل حقیقی نعمت دینے والی ذات الوہاب جل جلالہ کی ذات ہے، جو بہانے بہانے سے اپنے بندوں پر عطایا کی بارش برساتی ہے۔ خالق اور مخلوق کی صفات کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہوئے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ایسا شخص جو اپنے کسی ساتھی دوست کو دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز ہدیہ دیتا ہے، اسے واہب تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے وہاب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاب وہ ذات کہلاتی ہے جس کے انعامات اور عطایا قسم قسم کے ہوں، اور اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، کسی لمحہ ختم نہ ہو۔ نمبر 3، علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوہاب جل جلالہ وہ ذات ہے وہ جو بہت زیادہ انعامات اور احسانات کرنے والی ہو، اور یہ احسانات اس پر کسی کا حق نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے محض بطور فضل ہوں۔ واقعہ یہ کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ فرماتے ہیں والد محترم عام طور پر جو کوئی سائل آتا آپ اسے کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حکر موٹر میں آپ کے ساتھ تھا، کسی جگہ گاڑی رکی اور ایک سائل آ دھمکا۔ آپ نے اپنی جیب میں سے کچھ نکال کر اسے دے دیا۔ میں نے پوچھا کہ ابا جی، اس قسم کے سائل عام طور پر مستحق تو ہوتے نہیں، ان کو دینا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جو جواب عجیب و غریب جواب آپ نے دیا وہ آج تک لوح دل پر نقش ہے۔ فرمایا ہاں میاں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچو کہ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے استحقاق ہی کی بنیاد پر ملنے لگے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا استحقاق بنتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں الوہاب بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو زمانوں سے چلے آ رہے ہیں، آسمان والے ہوں یا زمین والے، سب کے سب اس کے احسانات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے بعض اسلاف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں بعض وزراء نے ہدایات بھیجے جن کی مقدار اتنی تھی کہ سال بھر کا گزر اوقات ان ہدایات سے چل سکتا تھا،
انہوں نے قاصد سے فرمایا کہ اپنے آقا کو جا کر کہہ دو کہ میں ایسے مولا کی کفالت میں ہوں کہ اگر وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے تب بھی مجھے اپنی کفالت نہیں ہٹاتا، جبکہ یہ دنیاوی وزراء اگر ناراض ہو جائیں تو گزشتہ کیے ہوئے احسانات کی واپسی کے مطالبہ سے بھی نہیں چکتے۔ کثیر النعمت دائم العطیہ، خوب نعمتوں سے نوازنے والا اور ہمیشہ عطا فرمانے والا۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ دوسرا ہے قال رب اغفر لي وارحم لي ملک لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ تیسرا ہے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ الوہاب جل جلالہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ نعمت کی قدر بسا اوقات نعمت کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے بہت سی نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ النعمت اذا فقدت عرفت، بہت سی نعمتوں کا احساس نہیں ہے حالانکہ بغیر استحقاق کے الوہاب جل جلالہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ الوہاب جل جلالہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ ایک واقعہ ہے، نشتر اسپتال میں ایک مریض کو دیکھا، مولانا فرماتے ہیں اس کے دونوں پاؤں کے ساتھ وزن باندھا ہوا تھا جس سے وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ جب ایک پاؤں کو کھولا گیا تو بہت خوش ہوا جیسے عید کا دن ہو، حالانکہ اس سے اب وہ صرف معمولی حرکت کر سکتا تھا، لیکن اس پر بھی اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ واقعہ دوسرا، ہمارے ایک بزرگ ہیں، ایک مرتبہ ان کا بچہ گم ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ جناب بچہ مل گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں مل گیا ہے، اور پھر فرمایا بھئی اب معلوم ہوا کہ بچوں کا غم نہ ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تیسرا واقعہ، ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے پوچھا اگر تمہیں پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ بزرگ نے پھر پوچھا اگر پیشاب نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ تو بزرگ نے فرمایا تمہاری بادشاہی کی صرف یہی قیمت ہے۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت الوہاب جل جلالہ سے مانگیے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں ہر حاجت اسی الوہاب جل جلالہ سے مانگنا سکھائی ہے۔ حاجت چھوٹی ہو یا بڑی، انوکھی ہو یا عمومی، ہر حاجت خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی یہی سکھایا کہ اسی الوہاب جل جلالہ جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے سے مانگیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو فرمایا ان لک ھذا، پھل کہاں سے تمہارے پاس آئے ہیں؟ سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دھیان عجیب طریقے سے پیدا ہوا، اور دل میں اولاد کی طلب کا خیال آیا کہ جو اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل پہنچا سکتا ہے، وہ میری بیوی کے بانجھ پن کو دور کر کے اس سے مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے زکریا علیہ السلام کی دعا، اس وقت زکریا علیہ السلام نے غسل کر کے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی اور کہا یا رازق مریم ثمار الصیف فی الشتاء و ثمار الشتاء فی الصیف ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔
اے مریم کو روزی دینے والے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پہنچانے والے، مجھ کو اپنی بارگاہ سے پکیزہ اولاد عنایت فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا رات کی تاریکی اور خلوت میں پست آواز سے مانگی، جیسا کہ دعا کرنے کا اصل قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپ کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی ان کی دعا سے۔ الحمدللہ۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبا انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی اور باپ نے بھی سختی شروع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کا راستہ دکھلایا تو کنبہ اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو کوئی نیک بیٹا بخش دے۔ سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الرزاق جل جلالہ کے بارے میں بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔